مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ نخرے تو بس اماں ابا ہی اٹھایا کرتے تھے، دنیا والے تو بس انگلیاں ہی اٹھایا کرتے ہیں۔ ماں کی آواز سکون دیتی ہے، چاہے وہ فون پہ بھی کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پہ بھی نیند نہیں آتی۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائے، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے لوگوں نے بہت گرانے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ ہے میرا اللہ بہت بڑا ہے جو مجھے گرنے نہیں دیتا۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ احساس، کسی نے پھول سے پوچھا کہ جب تمہیں توڑا گیا تو تمہیں درد نہیں ہوا؟ پھول نے جواب دیا کہ توڑنے والا اتنا خوش تھا کہ میں اپنا درد بھول گیا۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشہ کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کا متبادل رشتہ نہیں ملتے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو بھی کھیلنا سیکھو۔ اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی، خود ہی چشمہ بنو، کیونکہ تم خود ہی اپنی سب سے بڑی طاقت ہو۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر دوزخ سے ڈرے تو بچ جائیں گے، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں، اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پا لیں گے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ نہیں جانتا صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، الہی معاف کر دے گناہ کا ذخیرہ ہے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ہی ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ خبردار، رشتے داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ میں نے اسے کتاب خدا قرآن میں لعنت شدہ پایا ہے۔ جب دوست ترقی کرے تو فخر سے کہو کہ وہ میرا دوست ہے، اور جب دوست مصیبت میں ہو تو فخر سے کہو میں اس کا دوست ہوں۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کے مانند ہے، کیونکہ سب سے تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اس کے لیے۔ انا سے پرہیز کریں، جس طرح لیموں کے ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔
لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امید ہی اسے برباد کرتی ہے۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینہ پہلے مل جاتی ہے اور دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ملتی، لہٰذا احتیاط کریں، دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دیں، دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دیں، سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اسی کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہ کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ 2 نمازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ فاطمہ بنت محمد، قیامت والے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واحد عورت ہے جن کا باپ نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار، خود جنت کی عورتوں کی سردار۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جن کے آنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائے انہیں فاطمہ کہتے ہیں۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے، معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ وقت اور سمجھ۔
ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ لوگ صورت دیکھتے ہیں، ہم سیرت دیکھتے ہیں۔ لوگ خواب دیکھتے ہیں، ہم حقیقت دیکھتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ لوگ دنیا میں دوست رکھتے ہیں اور ہم دوست میں دنیا رکھتے ہیں۔ شوہر، محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ شوہر کے بغیر گھر، شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ بیوی، سب سے اچھا دوست بیوی کے لیے شوہر ہے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو، اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہ دوستی ہے۔ والدین، ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ والدین، ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی اہمیت۔ باپ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں۔ یاد رکھیں، باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلے ہو کر مرتا ہے۔ ماں، بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تب بھی لگتا ہے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ ماں باپ، اللہ کرے آپ کے آنگن میں آپ کے ماں باپ کے قدموں کی چہل پہل ہمیشہ رہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کے دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ آج کی بات، لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا۔ دین کہتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، سب بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، پچھتاوا کہتے ہیں۔ اچھے لوگ کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ ہوتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہے۔ دور حاضر میں سب سے زیادہ رابطے بڑھانے والا موبائل فون ہی سب سے زیادہ رشتے خراب کرنے میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے، اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کاش نیک اعمال کر لیتے۔ سچائی یہی ہے کہ آج کے بچے اس کھائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اس تصویر کی چیخ بہت اونچی ہے، پانی کی قدر کریں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب اور کتنا عطا کرنا ہے۔ لہجوں کی کرواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بناتی ہے۔ جب پیار ہوتا ہے تبھی لوگ جھکتے ہیں، روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ورنہ عزت تو سب کو اپنی پیاری ہوتی ہے۔ نخرے اگر عورت نہ کرے تو عورت کیسے کہلائے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت نازک سے بنایا ہے۔
میں جانتی ہوں تو سب جانتا ہے یا رب، میں جانتی ہوں تو سب جانتا ہے یا رب۔ صرف دل کی تسلی کے لیے تجھے اپنے دکھ سناتی ہوں۔ ہمارا حال موبائل کا شوق ہے لیکن نماز کا شوق نہیں، گانوں کا شوق ہے لیکن قرآن کا شوق نہیں، بندوں کا خوف ہے لیکن خدا کا خوف نہیں۔ توبہ قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ جنت میں 6 چیزیں نہیں ہوں گی۔ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی: موت نہ ہوگی، نیند نہ ہوگی، حسد نہ ہوگا، نجاست نہ ہوگی، بڑھاپا نہ ہوگا، داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ 4 رحمتیں اور 4 عذاب۔ اللہ تعالیٰ کی 4 رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، مہمان، بارش، بیماری۔ اللہ تعالیٰ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے: سود، جہیز، غیبت، جھوٹ۔ نیک عورت کی 6 نشانیاں: خاوند کی مددگار، نماز کی پابند، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، شوہر کی فرما بردار، خوش اخلاق، صبر اور شکر کرنے والی۔ نمازوں میں دل لگانے کا طریقہ۔ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، مرنے کے بعد ہمیں زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ یہ سب کو بتاؤ، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔ رمضان کی خوشبو روز بروز نزدیک آ رہی ہے۔ یا اللہ، ہمیں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بیٹی وہ نعمت ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ کسی نے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ تو فرمایا گیا کہ اگلی نماز کی توفیق مل جائے تو سمجھ جانا تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ انتقال۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہی ہے زندگی کی حقیقت۔ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتا ہے، اس لیے آپ لوگ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔